بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ کاف کا 8واں رکوع جس کی تلاوت آپ نے ابھی سماعت فرمائی ہے، جس کی آیات کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے، آج ہم نے اس پر گفتگو کرنی ہے، اور اس میں جو موضوع ہے وہ رسالت کا موضوع ہے۔ در حقیقت اس میں جو بیان کیا گیا کہ جب رسول آتے رہے تو انسانوں کا رویہ کیا رہا۔ رسول ظاہر ہے اپنی بات تو نہیں سناتے تھے، وہ جو اللہ کا کلام ہوتا تھا یا اللہ کا پیغام ہوتا تھا وہ اپنی قوموں کو پہنچاتے تھے۔ جب وہ پیغام لوگوں کے پاس آتا تھا تو ان لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا تھا، ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا، یہ اس کا بنیادی مضمون۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ جب اللہ کے پیغام کو انہوں نے جھٹلایا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا اور کس انجام سے وہ دوچار ہوتے رہے۔ اور یہ ساری بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے پاس بھی اللہ کے رسول آ گئے ہیں، مکے والوں کو سنایا جا رہا ہے، اور تم ذرا دیکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ وہی تو نہیں ہے جو پہلے والوں نے کیا ہے، تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ یہ بات خود سے سوچ لو نا، یہ دو بھی تمہیں معلوم ہے، دوسرے دو بھی معلوم ہیں، تو 4 معلوم کرنا اب تمہارے لیے مشکل تو نہیں رہا نا۔ 2 + 2 4 ہی ہوتے ہیں، تو جب تم نے یہ کر لیا تو پھر آگے وہی ہونا ہے جو اس سے پہلے والوں کے ساتھ ہوا۔ تو ایک تو اس کا بنیادی مضمون تو یہ ہے۔ دوسرا، جس سیاق و سباق میں بات آ رہی ہے، تو اگر اس دجل والی بات کو ذہن میں رکھیں کہ انسان کن کن فریبوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ یہ دنیا ایک خود بہت بڑا فریب ہے کہ جس کی زلف گرا گیر کا اسیر ہو کر، اس کی مصروفیات میں گم ہو کر انسان اللہ سے، آخرت سے، حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے۔ پہلا تو بحث یہ کی گئی۔ دوسرا، پھر 2 آدمیوں کا جو مکالمہ ہمارے سامنے رکھا گیا۔ ایک آدمی کو اللہ نے دولت دی تھی، تو گویا وہ اپنے دولت کے فریب میں مبتلا ہو کر، یہ عام دولت نہیں ہے جس کو بہت ساری دولت مل جائے نا، وہ کہتے ہیں جی بلینئرز ہے، وہ بڑا جناب، اس کے کتنی کاریں ہیں، پتہ نہیں ہے، اس کی دولت کا حساب ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس اتنی دولت آ جائے تو وہ دماغ خراب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ وہ حسن آنے سے اگر دماغ خراب ہو جاتا ہے، خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، دولت دیتا ہے تو بدماشی نہیں آ جاتی، وہ بھی اس کے ساتھ ہی آ جاتی ہے، وہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو اس میں فریب، کس فریب میں مبتلا ہوا؟ دولت کے فریب میں مبتلا ہوا، دولت کے دجل میں مبتلا ہو گیا، اور اس میں مبتلا ہو کے بھولا کس کو؟ کون سی حقیقت اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی؟ اللہ کی، آخرت کی، اصل انجام کی، وہ بھول کے اپنے دولت کے نشے میں غرق ہو گیا۔ یہ مثال ہمارے سامنے آ گئی۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ ایک طاقت بھی تو ہوتی ہے نا، وہ جیسے فرعون کی طاقت ہے، تو طاقت کے نشے نے اسے اللہ سے غافل کر دیا تھا۔ وہ اصحاب کہف والے قصے میں جو بادشاہ تھا، اس نے سچ تو یہ اصحاب کہف بول رہے تھے، لیکن یہ کہ وہ اپنی طاقت کے نشے میں حق بات ماننے سے وہ انکاری ہو گیا۔ آگے جا کے پھر ہمیں بتایا کہ یہ تو ہو گیا نا، یہ جہاں انسان خود جن فریبوں میں پھنستا ہے۔ اس کے بعد یہ جو پچھلا رکوع ہم نے پڑھا، اس میں بتایا کہ ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ پیسیولی ہوتا ہے، انفعالی طور پر ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ بڑی ایک فعال شر کی طاقت بھی ہے جو ہر طرف سے تمہارے لیے دام ہم رنگ زمین بچھا کے رکھتی ہے۔ وہ جیسے ہوتا ہے نا، وہ سیب اوڑھنے ہونے، سیب تو اس طرح وہ کوئی پھندا لانے،
تو وہ تمہارے لیے پھندے لگا کے رکھتا ہے کہ تم اس کے کسی نہ کسی جال میں پھنس جاؤ۔ تو یہ بھی ایک فریب وہ ہے، ایک دجل وہ ہے، ایک شرارت وہ ہے، ایک مکاری عیاری وہ ہے جو شیطان اور اس کی ذریت کرتی ہے۔ تو تم ان کی دوستی نہ گانٹھ لینا، وہ تو تمہیں تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ یہ پچھلے رکوع میں یہ مضمون آ گیا۔ اب بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نطق دیا ہے، یہ جو میں بولتا ہوں تو آپ بھی بول لیتے ہیں، ہر آدمی بول لیتا ہے۔ اسی لیے جو اللہ کو آخرت کو نہیں بھی مانتے وہ انسان کو باقی حیوانوں سے ممتاز مانتے ہیں کہ یہ حیوان ناطق ہے، یہ اپنی بات کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، کوئی اچھا بولتا ہے، کوئی ذرا کمزور بولتا ہے، کسی کی بولی بڑی میٹھی ہوتی ہے، بڑی من موہنے والی ہوتی ہے، پرکشش ہوتی ہے، وہ ہم کہتے ہیں دل سے بات نکل رہی ہے، بھائی اس کے دل سے بات نکلی ہے کیونکہ آ کے اثر کر رہی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا جو بات آپ پہ اثر کر رہی ہو وہ واقعی دل سے نکلی ہو۔ آپ ذرا سوچیں نا، گانا کتنا اثر کرتا ہے، تو وہ دل سے تھوڑی نکل رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے تو ساری ریاضت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح بڑے بڑے مقرر اپنی تقریروں کے جوش میں لوگوں کو بہا کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی تقریریں بھی جادو کا ایک قسم ہے، یعنی ایسی تقریریں جو آپ کا دماغ خراب کر دیں اور آپ کو کسی خاص رخ پہ ابار کے لے جائیں۔ ایسا لٹریچر، ایسے ادبی شہپارے کہ جو آپ کو جو ہے وہ گمراہ کر دیں، اس کو کہا گیا یہ زخرف القول ہے۔ تو انسان اپنی اس زبان کے پھندے میں بھی آ جاتا ہے۔ اور بلکہ میں آج ہی کسی نے کوئی بھیجا تھا، کوئی کلپ تھا مفتی تقی عثمانی صاحب کا، وہ اپنے والد صاحب کی بات سنا رہے تھے کہ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے مولوی کا شیطان مولوی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو کسی غلط کام کی طرف لے کے جانے کے لیے اس کا شیطان کوئی دینی دلیل ہی دے گا، کوئی قرآن مجید سے ہی نکال کے اس کو سمجھائے گا کہ یہ الٹا کام کرو۔ تو وہ الٹا کام کرنے کے لیے اسے برٹن رسل پڑھنے کو نہیں کہے گا، اسے کہے گا یہ دیکھنا اس آیت میں یہ مطلب ہے نا، چل بھائی چل۔ تو یہ انسان اپنے ہی دلائل میں پھر پھنس جاتا ہے۔ تو ایک دلیل یا دلائل وہ ہیں جو پیغمبر دے رہا ہوتا ہے، اور ایک دلیل اور دلائل وہ ہیں کہ جو اس کے مخالفین کھڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں جو دونوں کی دلیلیں عام آدمی کو مضبوط نظر آتی ہیں، ایک دلیل حق دلیل ہوتی ہے، دوسری دلیل باطل دلیل ہوتی ہے۔ لیکن وہ باطل دلیل بھی اپنے الفاظ کی، وہ جو ہم کہتے ہیں نا فلانے کی باتیں بڑی لچھے دار ہیں، ایک ہمارا محاورہ چکنی چپڑی ہیں۔ تو یہ جو چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑی لچھے دار باتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ ویسے چلیں کسی کو تجربہ بھی ہو جائے تو بری بات نہیں ہے، ماں جو ہوتی ہے نا اس کی بات میں تلخی ہوتی ہے، وہ اتنا مٹھ پیار نہیں کر سکتی، لیکن جو پھانسنے والی ہوتی ہے نا وہ ماں سے بڑھ کر پیار کرتی ہے، اور اس کی باتیں بھی بڑی دل ربا اور پرکشش اور بڑی ہمدردانہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے ایک محاورہ اردو کا، وہ ہمارے ہاں تو نہیں ہے، اردو میں وہ محاورہ استعمال ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ماں سے بڑھ کر چاہے پھپھا کٹن کہلائے۔ یعنی ایک عورت آپ کو ماں سے بڑھ کر آپ کے لیے جو ہے نا الفاظ استعمال کرے اور ہمدردی جتلائے، تو ماں سے بڑا ہمدرد آپ کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ لفاظی ہے۔ تو اس طرح کچھ ہمدرد کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جو ہم نے کل پڑھا تھا نا، پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ کچھ وہ الائمۃ المضلین ہوتے ہیں، گمراہ کرنے والے امام ہوتے ہیں۔ تو یہ گمراہ کرنے والے اماموں کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی باتیں بڑی لچھے دار، بڑی چکنی چپڑی، بڑی پرکشش، کھینچ لینے والی، من موہ لینے والی، اور وہ عام آدمی دیکھ کے کہے کہ بات دل سے نکل رہی ہے، اس لیے اثر رکھ رہی ہے۔ تو ہر مؤثر بات ضروری نہیں ہے کہ وہ حق بھی ہو۔ اس رکوع میں یہ مضمون سمجھا گیا کہ باتوں کے دجل میں نہ آؤ، لوگوں کی گفتگو کے سحر میں نہ مبتلا ہو جاؤ، بلکہ کہ اسے اچھی طرح چھان پھٹک کے دیکھو، اس کی جو ظاہری طے ہے اس کو اتار کے اس کی انر کور ذرا دیکھو کہ یہ اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ ہے جو اس رکوع کا بنیادی مضمون ہے دجل کے اعتبار سے۔ یعنی ایک فریب تو وہ ہوتا ہے دنیا کا فریب، ایک فریب طاقت کا فریب، ایک فریب جو ہے وہ دولت کا فریب، اور ایک فریب ہے باتوں کی فنکاری کا فریب، گفتگو کے سحر کا فریب۔ اب آئیں، بات یہاں سے شروع کی، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ اگر بالکل آپ اسے صرف تصریف، کسی شے کو پھیرنا، گھمانا، تو یہاں پہ اس معنی میں آیا کہ ایک بات کو ایک سے زیادہ انداز میں کہنا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اسی کو ایک آیات کے بارے میں آیا ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا الْآيَاتِ، ہم نے آیات پھیر پھیر کر بیان کی ہیں۔ یہ پھیر پھیر کر بیان کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھیر پھیر کر بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے انسانوں کو اللہ نے بنایا، اللہ سب سے بڑا استاد ہے،
اللہ سے بڑا اچھا ٹیچر، اچھا معلم، اچھا مربی، اچھے طریقے سے بات ذہن میں اتار دینے والا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا مبلغ کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بات سیدھی اس کی بات ہے جو اس دل تک پہنچ سکتی ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب اس کی فریکوینسی اور ہے، اس کی فریکوینسی اور ہے۔ اس کو اگر میں فلسفے کے ذریعے سے بات سمجھاؤں گا تو حکیمانہ بات سمجھاؤں گا تو سمجھ میں آئے گی، اس کو جذباتی انداز میں بات سمجھ میں آئے گی، اس کو مثال دے کے سمجھاؤں گا تو سمجھ میں آئے گی، اس کو بس میں اس کا کنسپٹ بڑے کلیئر ہیں تو اس کو کنسپچولی کلیئر کر دوں گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی۔ مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف مزاج ہوتے ہیں، تو کسی کو ایک انداز میں بات سمجھ میں آتی ہے تو کسی کو دوسرے انداز میں، کوئی کہانی سن کے متاثر ہوتا ہے اور کوئی جو ہے وہ پہلی بوجھ کے اس کو بات اچھی لگتی ہے، تو ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنا کلام جو ہے وہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت بنایا، ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنایا۔ تو اب سب انسانوں کو سمجھانے کے لیے مختلف انداز میں باتیں کی ہیں، فلسفے کا انداز بھی ہے، حکمت کا انداز بھی ہے، عام لوگوں کو سمجھانے کا انداز بھی ہے۔ اس کی ایک طے بڑی آسان رکھی ہے، دوسری طے بڑی گہری رکھی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے بہت آسان کر دیا تو کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے، اور کہیں پھر یہ ہے کہ آپ ساری زندگی اس کی ایک ایک آیت پر غور کرتے رہیں تو طے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ایک طرف بے کنارہ سمندر کی مانند ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس کی سطح کے اوپر اس کا اصل ہدایت والا مضمون ہر ایک کے لیے بہت، مزدور کو بھی سمجھ آ جائے گا اور کسی بڑے سے بڑے جو ہے وہ عالم فاضل کے لیے بھی وہ کفایت کر جائے گا۔ تو اس کو کہا ایک مضمون کو کئی طریقوں سے بیان کیا۔ ہمارا وہ اردو میں ایک مصرع ہے نا کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، تو ایک بات کو کہنے کے کئی انداز ہو سکتے ہیں، تو کئی طریقوں سے سمجھا۔ بات ایک ہی ہے کہ انسان ہدایت پر چل پڑے، انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے، انسان اس رستے کا مسافر بن جائے کہ جو مطلوب و مقصود ہے اس کے بنانے والے کو۔ لیکن یہ کہ وہ سمجھانے کے لیے کوئی ایک انداز اختیار نہیں کیا، جیسے لیکچرار ہوتے ہیں نا، وہ آتا ہے اس نے تو تنخواہ لینی ہے، اس نے ایک لیکچر ڈیلیور کیا تو سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، تو نہ ہی تک کھاؤ خصمہ نہ سر، اس کو اس سے کیا غرض ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ ہیں اور اس کے رسول ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح بات اس کے پلے پڑ جائے، اس کو سمجھ آ جائے، لہذا وہ ایک بات کئی انداز میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تصریف آیات، اور یہاں اس کے لیے آیات کا لفظ نہیں آیا، مثل کا لفظ آیا، مثال۔ مثال کا معنی ہم کرتے ہیں جس کو ہم کوئی مثال دینا، یہاں اس معنی میں نہیں ہے، یعنی طریقے۔ یہاں مثل جو ہے وہ طریقے کے کئی طریقوں سے ہم نے پھیر کے طریقے مختلف اختیار کیے تاکہ بندے کو بات سمجھ میں آ جائے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن میں ہم نے پھیر کر بیان کیا، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر مثال کو، ہر طریقے سے ہم نے بات ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے، یعنی یہ ہے تو قرآن، لیکن پہلی دفعہ نوع انسانی کو سنایا کس نے؟ محمد الرسول اللہ نے۔ اور انہوں نے کہیں مشپوری پہ چڑھ کے تو نہیں سنایا نا کہ لاؤڈ سپیکر لگا کے، بیچ گلیوں میں کھڑے ہو کے لوگوں کو سنایا ہے، آگے بھی لوگ موجود ہیں۔ جیسے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ تو بڑی تسلی سے سن رہے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ جب صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم پاک میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہوں گے، جو اس وقت 360 بت رکھے ہوئے ہیں، تو وہ قرآن کے سحر میں مبتلا ہو کے سن تو لیتے ہیں، لیکن ان کا رد عمل تو بڑا شدید ہوتا ہے۔ ان کی جو ہے وہ آنکھیں آگ اگلنا شروع کر دیتی ہیں، زبانیں جو ہے ان کی جو ہے 2 گز لمبی ہو کے باتیں کرنی شروع کر دیتی ہیں، حضور کو جھوٹے تک کہنے کے لیے وہ جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک کشمکش اور کشاکش ہے کہ جس میں قرآن مجید سنایا جا رہا ہے۔ تو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، ان لوگ، وہ جو لوگ تھے خاص طور پر، ان کے لیے ہر طریقے سے بات ان کو پھیر کر سمجھائی۔ اب سنیے، اب وہ بالکل ایک دم ہی باٹم لائن آ گئی ہے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان جو ہے نا، یہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ جدل کرنے والا، جدال کرنے والا، جھگڑا کرنے والا، آرگو کرنے والا، ہر بات میں سے وہ ٹیڑھا مطلب نکال لینے والا۔ آپ نے سیدھی بات کی، اس نے آگے سے پٹھی گل کی تھی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کیا پٹھیاں گل نہ کرنا ہے، تو وہ جو پٹھی گل ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آگے سے آپ نے اس بات میں مین میخ نکال لی ہے، کوئی الٹی بات کر دی ہے جو اس کا آپ کے ذہن میں مطلب ہی نہیں تھا۔ وہ آپ ایک سیدھی بات کر رہے ہیں اور اس نے مڑ کے آپ کو الٹی سنا دی۔ آپ نے 6 لکھا، اس نے کہا 9 لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ ادھر کھڑا تھا نا۔ آپ نے ادھر سے 6 لکھا، اس نے کہا 9 لکھا ہوا ہے۔
تو یہ یعنی اس نے اپنی پرسیپشن نہیں، یہ اصل میں دوسروں کو اس دجل میں مبتلا کرنے کے لیے، کنفیوز کرنے کے لیے، التباس حق کو باطل کرنے کے لیے، یعنی حق کے اوپر باطل کا لباس چڑھانے کے لیے، جیسے شوگر کوٹ کر دیتے ہیں کسی شے کو، اندر کڑوی ہوتی ہے اوپر چینی چڑھا دیتے ہیں، تو اس طرح کر کے تو سب سے زیادہ آرگومنٹ کرنے والا انسان ہے، جدال کرنا، بحث مباحثہ کرنا۔ اچھا، اس میں جو ہمارے محاورے نا، مکھی نے پتے کاٹنا، یہ اسی یعنی اس کو قرآن مجید کہتا ہے خوض، یعنی باتوں میں انسان جب کھیلنے لگے، جب دوسرے کی باتوں کو چٹکیوں میں اڑانے لگے، تو اور یہ چٹکیوں میں اڑا کے پھر مزے لینے لگے کہ میں نے تو اس کو ٹکنے ہی نہیں دیا۔ یہ جو مناظرانہ انداز ہوتا ہے، یہ کوئی اتنا پسندیدہ انداز نہیں ہے، یہ تو بڑی ایکسٹریم پوزیشن ہے جس میں جا کے اگر کسی بالکل باطل آدمی کے ساتھ اس کو آخری کنارے پہنچانے کے لیے مناظرہ کرنا پڑے، وگرنہ مناظرانہ انداز پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے نا کہ دوسرے کی بات کو اڑا دو، تو یہ جو اڑانے کا انداز ہے یہ انسان کے اندر ہے، یہ ہے وہ جھگڑا جسے جدال کہتے ہیں، یعنی بحث مباحثہ۔ اور یہ بحث مباحثہ جو ہے اس میں پھر انسان بڑا اونچے فن پہ فائز ہے۔ یہ تو شیطان نے بھی تو اللہ سے بحث ہی کی تھی نا، کہ جب کہا حکم ملا یہ کام کرو تو اس نے کہا کہ میں نہیں کرتا، انا خیر منہ، دلیل دی۔ اب دلیل دیکھیں، بظاہر دلیل میں وزن ہے، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتا ہوں من طین، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے بنایا۔ دلیل پائیدار ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ انا خیر منہ، نتیجہ یہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ لہذا بہتر کہتر کو کیسے سجدہ کرے؟ تو سجدہ نہ کرنے کی ایک وجہ ہے، اس کے پیچھے ایک جدل ہے، ایک جدال ہے، ایک آرگومنٹ ہے، ایک لائن آف آرگومنٹ ہے جس کے تحت اس نے انکار کیا ہے۔ لیکن انسان جو ہے یہ اس کے کان بھی کترتا ہے، کیونکہ یہ تو اشرف المخلوقات ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جب یہ شیطان بننے پہ آئے تو شیطان تو کان پکڑ لیتا ہے۔ ہمارا وہ ہے نا، نکے آگے شیطانے بھی کان پوڑی گیندے، تو نکے آگے شیطانے کان پوڑی گیندے تو بڑے آگے تو پھر شیطان جو ہے۔ اور علامہ اقبال اس جگہ تک پہنچا ہے، اس نے کہا کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، نکیا وچا بھی جڑا اسپیشل ہونا پھر وہ گچھی تو سیاست اچا مقام حاصل کرنا۔ تو جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں میری ضرورت اب طے افلاک، اب اس آسمان کے نیچے میری کیا ضرورت ہے؟ یہ تو میرے بھی کان کترتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا پوٹینشل ہی ایسا ہے، ان کو جس قوت جس طاقت پہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو یہ الٹے کام کریں تو وہ بھی پھر بھرپور کریں گے۔ وہ شے جو یہاں پہ کہی وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان تمام مخلوق میں سب سے زیادہ جدال کرنے والا، آرگو کرنے والا، مین میخ نکالنے والا، باتوں مکھیوں کے پتے نکالنے والا، بال کی کھال اتارنے والا، یہ سارے جو محاورے ہیں ان کو جمع کر لیں تو یہ۔ لیکن اس کے لیے جو اب اصل بات جو ہے وہ سمجھ لیں وہ کیا ہے، فارسی میں ایک بات کہتے ہیں، وہ ہے جو یہاں پہ سمجھ آئے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ خوئے بدرا بہانہ بسیار، جس کی طبیعت ہڈ حراموں والی ہونا، اس کے پاس دلیلیں بہت ہوتی ہیں کام نہ کرنے کی۔ یہ آپ اپنے بھائی ابھی میں نے جھاڑو نہیں دینا، آپ نے کہنا ہے جی بڑی ضرورت ہے ادھر جائیں، وہ میرے پاس 10 بہانے۔ تو خوئے بدرا بہانہ بسیار، جس نے کام نہیں کرنا ہے نا، اس نے بڑے اس کے پاس بتیرے بہانے ہوں گے جو بنا کر وہ اپنی جان بچائے گا۔ اسی لیے آخرت میں اللہ نہیں پوچھے گا بھئی تو نے یہ گناہ کیوں کیا، ولا یسأل عن اصحاب الجحیم، وہ جو آپ ان سے نہیں پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں۔ اور یہ بھی فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، وہ آخرت میں کسی انسان کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ گناہ کے بارے میں پوچھ بیٹھیں تو یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان بن جائے گی، پھر کیس ہی نہیں ختم ہوگا۔ بس اسے پکڑیں گے پاؤں سے اور سر کے بالوں سے اٹھا کے دوزخ میں، تو یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، چہروں سے پہچانے جائیں گے، اٹھا کے پٹخ دیے جائیں گے دوزخ کے اندر۔ تو یہ ہے اصل میں جو وہاں پہ بھی یہ اس طرح کا محاسبہ اگر شروع کریں تو کبھی وہ عدالت ختم ہی نہ ہو، اتنی بحث و مباحثہ۔ تو کان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان بڑا جھگڑالو ہے، سب سے بڑھ کر جھگڑے کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد پوری تاریخ کو جو ہے نا یوں مطلب 1.25 لاکھ کے لگ بھگ جو انبیاء آئے ہیں، جن رسولوں کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے وہ تو تھوڑے سے ہیں، 10 سے بھی کم ہیں، تو وہ ساری سٹوری اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی۔ فرمایا وما منع الناس، منع کرنا تو سمجھ میں آتا ہے نا، کسی کو روک دینا، رک جانا، یہاں پہ یوں سمجھ لیں اس کا معنی، یعنی ایک کام نہ کرنا، یعنی منع رہنا اس کام سے۔
تو وما منع الناس، لوگوں کو منع نہیں کیا، لوگوں کو نہیں روکا، لوگوں کو باز نہیں رکھا ان یؤمنوا، ایمان لانے سے، اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آئی. یعنی ایک قرآن آیا، یہ بھی ہدا ہے، لیکن جو نوح علیہ السلام پیغام لے کے آئے تھے وہ بھی تو ہدایت ہی تھی نا. تو جب کوئی رسول آیا، اس نے لوگوں کو اللہ کا کلام سنایا، جس کو طرح طرح کی مثالوں سے سجا کر لوگوں کو بات سمجھائی گئی تھی، تو اب لوگوں کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن لوگ نہیں مانے. تو کس شے نے انہیں روکا؟ نہیں روکا لوگوں کو جب ان کے پاس ہدایت آئی ایمان لانے سے. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب کے سامنے استغفار کرنے سے. إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر اس انتظار نے کہ ان پر وہ کب آتا ہے جو پہلوں پر آیا. اس کے ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے پہلوں کو معجزے ملے تو ان کو بھی معجزے ملیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے تو قریش بھی ویسا معجزے دیکھنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے. اور ایک معنی اس کا اور بھی ہے کہ وہ سارے حالات یعنی جس طرح وہ پہلے برباد ہوئے اسی طرح یہ بھی برباد ہو. پھر جا کے سمجھ آئے گی. فرعون لے آیا تھا نا ایمان، پہلے ایمان نہیں لایا. موسیٰ علیہ السلام کے سارے معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لایا، لیکن جب ڈوبنے لگا اس نے کہا اب میں ایمان لاتا ہوں برب موسیٰ و ہارون. اللہ نے کہا الان، اس کا اب ترجمہ کرتے ہوئے مزہ نہیں آتا، ہون. یہ ہے اصل میں وہ جو سینس دیتے ہیں نا، ہون کا فائدہ. تو اب ایمان لاتے ہو. تو اس وقت تو جب عذاب دیکھ لیتے ہیں سامنے کہ اب انجام سامنے آیا، پھر تو بندہ مان لیتا ہے. اسرائیل کو سامنے دیکھ کے تو پھر تو سب کچھ نکل جاتا ہے، تو ایمان کیسے نہیں لائے گا؟ تو وہ تو پھر لے آئے گا، اس وقت نہیں جھگڑا کرے گا، اس وقت تو مان لے گا. اس انتظار میں اس نے ایمان نہیں لایا. الا ان تاتیہم سنت الاولین او یاتیہم العذاب قبلا، یا یہ کہ اس کے سامنے قبل، بالکل اس کے سامنے عذاب آ جائے. اب جیسے وہ میں نے بتایا تو وہ پھر ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس انتظار میں اس نے ایمان نہیں لایا. اچھا، ابھی تک تو میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے مکے کی. اب یہ ہر وقت کی، اس سے پہلے کی بھی یہی کہانی ہے نا، تو اس کے بعد کی، آج کی ہم کیوں نہیں لاتے بات؟ سمجھتے ہیں ہم آج کے دور میں سب لوگوں کو معلوم ہے، کم از کم مسلمانوں کو معلوم ہے، علم بہت پھیل گیا ہے. قدم کیوں رک جاتے ہیں اس راستے پہ چلنے میں؟ اسی انتظار میں نا کہ ابھی موت نہیں آئی، ابھی اسرائیل نہیں آیا. آپ سوچیں، یہاں پہ ایک بات کہ اس کو ذرا تھوڑا اور انداز سے بھی کھول کے دیکھیں. کبھی کوئی بندہ جانتے بوجھتے اپنی منڈیر سے آگے پاؤں رکھتا ہے؟ وہ بلی تھی آگے کوئی پیر ترنا نہیں. کیوں رکھے گا؟ تو گرے گا، ہڈی پسلی توڑے گا. اگر جھوٹ بولتے ہی زبان پہ چھالا پڑ جاتا ہے اتنا موٹا، یا کینسر ہو جاتا، پھر کوئی جھوٹ بولتا؟ کبھی بھی نہیں بولتا. جھوٹ حرام کھاتے ہی پیٹ میں السر ہو جاتا، کینسر ہو جاتا، کوئی حرام کھاتا نہیں کھاتا. تو ہم بھی تو اسی شے کا انتظار کر رہے ہیں سارے برے کام کرتے ہوئے کہ ان کا نتیجہ کب ہمارے اوپر ظاہر ہوتا ہے. اگر فوری ظاہر ہو جائے تو ہم بھی نہ کریں. تو انسان کی عادت تو ایک ہی ہے نا، نہ اللہ کی سنت بدلتی ہے نہ انسان کی عادتیں بدلتی ہیں. عادتیں تو وہی جو کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ تو وہی چلی آ رہی ہیں. تو وہ جو پہلے والوں کی کہانی تھی وہی کہانی ہماری بھی ہے. تو وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی ویستغفروا ربہم الا ان تاتیہم سنت الاولین او یاتیہم العذاب قبلا. اب اس کے بعد بتایا کہ وہ جو رسول آتے رہے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ہم نے نہیں بھیجے رسول مگر خوشخبریاں دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے. اچھا، یہاں پہ پتہ ہے کہ ایک بات کا جواب دیا گیا ہے. یعنی آپ اگر پہلی بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام بھیجا جو طرح طرح سے سمجھایا، ہر طرح سے سمجھایا، اور ابو جہلوں نے اٹھ کے کہا مانتے ہی نہیں. تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا یا نہیں کہ ان کی گردنیں مروڑ دی جاتی. آج مجھے سمجھ آ گیا، میں پھر بھی نہ اس کی مرضی کروں تو پھر مطلب کچھ عمر نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا؟ یہ میری فطرت کی پکار یہ ہے. اب مجھے یہ سمجھایا گیا، جس کی اندر سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ انہیں مہلت کیوں دی گئی، انہیں چھوڑ کیوں دیا گیا، انہیں پکڑ کیوں نہیں لیا گیا. تو اب بتایا یہ جا رہا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہم رسول اس لیے نہیں بھیجتے کہ قصہ یہیں تمام کریں. رسول ہم صرف سمجھانے کے لیے بھیجتے ہیں
کہ جو مان لیں رسول ان کو خوشخبریاں دے دیں، اور جو نہ مانیں انہیں وارن کر دیں، انہیں بتائیں او بھائی صاحب آگے بڑی تباہی ہے، انہیں بتا دیں اگر تم نہیں مانو گے تو تمہاری گت بنے گی، انہیں سمجھا دیں تمہارا ستیہ ناش پھرے گا، بس ادھر حساب نہیں لینا، ہم نے ادھر ہی سزا نہیں دینی، یہاں رسولوں سے گستاخیاں کرتے ہم نے کچھ نہیں کہا، اوجڑیاں لا لا کے ڈالی ہم نے کچھ نہیں کہا، اسی سے تو یہ دھوکہ کھاتے ہیں کہ اللہ کبھی بھی کچھ نہیں کہے گا، ہم نے اتنی بدماشیاں کر لیں کچھ بھی نہیں ہوا، بچہ بھی نہیں فوت ہوا تو آگے بھی چلے گا، یہی دھوکہ، یہی دجل ہے، یہی فریب ہے۔ تو رسولوں کے ضمن میں یہ بات سمجھ لو، اللہ کی سنت یہ ہے کہ ادھر ہی فوری پکڑ نہیں ہے، یہاں پہ موقع ہے آدمی جو مرضی کرے، اور پھر حساب کتاب تو آگے جا کے ہونا ہے۔ ہاں جب پورا معاشرہ ہی فرسودہ ہو جائے، یعنی تباہ ہو جائے، وہ ایک کینسر بن جائے، پھر سب کا اکٹھا رگڑا ہو جاتا ہے، وہ تو پھر بہت وہاں تو اصلاح کی گنجائش ہی نہیں رہتی نا، وہاں جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا یلد الا فاجرا کفارا، یہ اب بچے بھی فاجر اور کافر ہی جنیں گے، ان کے اندر بھی کوئی مادہ حق کا باقی نہیں چھوڑیں گے، تو اس وقت پھر اس ایسے معاشرے کو پھر تباہ کرنا بھی، یہ تو ٹوٹل فساد ہے نا، یہ تو اب ناسور ہے، اس کا اب آپریٹ کرنا لازم ہو گیا، تو وہ تو اللہ ختم کر دیتا ہے، وگرنہ یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ برائیوں پر دنیا میں نہیں پکڑتا۔ تو ایک بات حق پرستوں کی سمجھ کے لیے یہ آ گئی کہ آپ اگر سمجھا رہے ہیں لوگ نہیں مان رہے تو اس میں پریشان ہونے کی بات کوئی بھی نہیں، آپ کا کام سمجھانا ہے، پوری کوشش کر کے سمجھانا ہے، بات اس کے دل تک پہنچ جائے، اور آپ کو نہیں پتا کب پہنچی کب نہیں پہنچی، لہذا ہمیشہ سمجھاتے رہنا ہے، حساب کرنا اس کا کام ہے، وہ جب اس کے پاس جائے گا تو وہ حساب کر لے گا۔ اچھا یہ کوئی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کب ہدایت کی توفیق دے دے۔ ابھی پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے دیکھا نہیں، کچھ دن پہلے پچھلے ہفتے میں پرویز مشرف کی ایک تصویر آئی ہوئی تھی، وہ نشان عبرت کے طور پر لوگ اسے شیئر کر رہے تھے، اب وہ ویل چیئر پر ہیں صاحب، تو ویسے تو جو بھی بندہ بوڑھا ہو جائے اس کی یہی حالت ہو جاتی ہے جو پرویز مشرف کی ہے، لیکن اس کی تصویر کو لوگ کیوں شیئر کر رہے ہیں اتنا؟ اس لیے کہ اس کی وہ پھونپھاں یاد ہے، وہ جو فرعون کے لہجے میں بات کرنا ہے وہ یاد ہے۔ اب وہ اس شے کو جب اس کے دیکھیں نا، یہ انسان کی اصلیت ہے جو اب اس کی ہے، تو بہرحال اصل بات تو سبق والی تو یہ ہے اس میں، لیکن لوگ تو خیر اور بھی بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ البتہ یہ کہ یہ بات سمجھ لیں، ہر بندہ وہ پرویز مشرف جیسا ہو، فرعون جیسا ہو، قارون جیسا ہو، جس جیسا بھی ہو، اس کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہے، اور اللہ کو یہ پسند بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی فیصلہ، کیونکہ یہ فیصلہ کرنا اللہ کا اختیار ہے، اس میں ہم اگر کچھ تصرف کرنے کی کوشش کریں گے یا اس میں ہاتھ پاؤں ماریں گے تو گستاخی کے مرتکب ہوں گے۔ کوئی جج یہ نہیں برداشت کرتا، وہ تو پتہ ہے نا، یہ عدالت میں جو جج بیٹھے ہوتے ہیں جرگے پر ان کو کتنا غصہ چڑھ جاتا ہے، وہ جرگے نہیں ہے، جرگہ کون ہوتا ہے؟ وہ تو خواہ مخواہ سارے جرگے کی ناک رگڑ کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ اتھارٹی ان کی ہے فیصلہ کرنے کی۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ کون دوزخ میں جائے گا کون جنت میں جائے گا، یہ اختیار کس کا ہے؟ اس میں کسی کی مداخلت وہ گوارا نہیں کرتا ہے۔ تو جہاں کسی کو آپ جنت کا لائسنس نہیں دے سکتے، وہاں آپ کسی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بے شک پرویز مشرف جیسا آدمی ہو، اس کے کیا معلوم کب انسان کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے۔ 99 قتل کیے ہوئے کی حدیثیں آپ پڑھ پڑھ کے سنتے سناتے ہیں نا، جھومتے بھی ہیں اس پر، تو بہرحال کسی کو بھی کبھی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے سکتا ہے، تو اللہ کے اختیار میں مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ یہ کہ بہرحال دنیا کو سمجھنے کے لیے اس حد تک تقابل بالکل ٹھیک ہے کہ یہ فرعون کے لہجے میں بات کرنے والا شخص آج دیکھو کتنا مجبور مقہور، کہ آپ بھی دیکھو تو آپ کو ترس آئے، تو یہ تو اصلیت ہے اس کی۔ تو بہرحال فیصلہ جا کے آگے ہونا ہے، یہاں پہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، ہاں کچھ لوگوں کو دنیا میں نشانی عبرت بناتا ہے تاکہ باقی لوگوں کو عبرت حاصل ہو، کچھ قوموں کو بھی بنا دیتا ہے نشان عبرت تاکہ باقی لوگوں کو سبق حاصل ہو۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ اب دیکھیے پھر ایک وہ دوسری بات ساتھ ہی آگے، وہ جو پہلی آیت میں بات آئی تھی نا، انسان بڑا جدال کرنے والا، بڑا جھگڑالو ہے، اب اس کو ذرا کھول کے بیان کیا۔ ہم نے رسول بھیجے، خوشخبریاں دیتے تھے، خبردار کرتے تھے، بالکل سیدھی بات سمجھاتے تھے، ان کی بات پر پیچ نہیں تھی، کوئی مشکل نہیں تھی سمجھنا، سادہ سا استدلال تھا، ہر جو ہے وہ شریف النفس انسان، ہر سلیم الفطرت انسان کو سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ لیکن وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ،
جو کافر لوگ تھے وہ مجادلہ کرتے تھے، وہ جھگڑا کرتے تھے، وہ آرگومنٹ کرتے تھے، وہ بحث کرتے تھے، وہ مقابلہ کرتے باتوں سے رسول کا، لیکن یہ مقابلہ ہوتا تھا باطل طریقے سے، جھوٹے طریقے سے، چلاکی عیاری مکاری سے۔ آپ کو معلوم بھی ہو سچ کیا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ کو حق معلوم، جیسے یہودیوں کو تو معلوم تھا محمد رسول اللہ کے بارے میں، لیکن پھر بھی الٹی باتیں کرتے تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے یہودیوں کا ایک گروہ وہ ہے جو حق کو چھپاتے ہیں جانتے بوجھتے، انہیں معلوم ہے حق کیا ہے، اسے چھپاتے ہیں، سامنے نہیں کرتے۔ انہی کو تو کہا نا وَمَنْ كَتَمَ شَهَادَةً وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی گواہی ہو، تورات ہو، اور وہ اسے چھپائے، ظاہر نہ کرے کہ محمد رسول اللہ کی رسالت پر مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے لوگ، اچھا پھر یہ کہ ابو جہل کو نہیں سمجھ آئی، ولید بن مغیرہ کو نہیں سمجھ آئی، اس کی تو پوری کہانی قرآن مجید نے جس طرح اس پر تنقید اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس لیے کہ اسے سمجھ آ گئے وہ بہت بڑا آدمی تھا، وہ وہاں ان کا علامہ اقبال تھا، لیکن یہ کہ دوسرے رخ پر تھا، وہ سیدھے رخ پر ہونے کی بجائے الٹے رخ کے اوپر تھا، بڑا انفلوئنشل بھی تھا، بہت اس کا اثر و رسوخ بھی تھا۔ اب وہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم حضور کا توڑ کیسے کریں، یہ جدال کیسے کریں، یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہیں۔ تو کچھ نے کہا، اب وہ جدال کو سمجھیں، جدال کیا ہوتا ہے، کچھ نے کہا کہ ایسا کرو، لوگوں کو بتاؤ یہ شاعر ہے، انہیں پتا تھا شاعر نہیں ہے، یہ پوری مجلس شورا جانتی تھی یہ شاعر نہیں ہے، لوگوں کے سامنے نیریٹو یہ بیان کرو کہ یہ شاعر ہیں۔ ولید بن مغیرہ صاحب بولے کہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے شاعر کیا ہوتے ہیں، ہر وہ شخص جو شاعروں کے بارے میں جانتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ یہ شاعر نہیں ہے، یہ نیریٹو نہیں چلے گا، یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ اچھا پھر کیا کریں جی؟ ایسا کریں کہ کہیں کہ کاہن ہے۔ اس نے کہا نہ بھائی، کاہن بھی نہیں چلے گا، میں کاہنوں کو جانتا ہوں، ان کا کردار ہی اور طرح کا ہوتا ہے، ان کی شکلیں ہی اور طرح کی ہوتی ہیں، یہ صاف ستھرا کردار یہ کہانت کے اوپر فٹ نہیں آتا، نہیں چلے گا۔ اب سمجھ رہے ہیں کہ کیا مشورہ ہو رہا ہے؟ اچھا وہ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے یہ بھی گیا، وہ آج کل سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں نا، تو جو اس طرح کی باتیں کرے تو پھر معلوم کیا ہوگا کہ یہ گیا، تو انہوں نے سمجھا یہ بھی گیا، تو انہوں نے آنکھیں پھیری۔ اب ساری چودراہٹ تو انہی کے سر پر تھی، یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے چودھری صاحب ہوتے ہیں ان کے تھلے نکے نکے چودھری ہوتے ہیں نا، وہ نکے چودھری تھلوں نکل جائیں تو چودھری صاحب دھڑام، لہٰذا اس چودھری صاحب نے دیکھا کہ میری مملکت جا رہی ہے، پھر اس نے بڑا علامہ اقبال بنا، انہو فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم عبس و نظر، اس نے بڑا مفکر بنا، بہت سوچا، جیسے سوچنے والی ڈرامائی شکل بنائی، اداکاری کی، اور آخر میں کہا یہ جادو کہہ دو بس، اور کچھ نہیں ملا۔ اب یہ مجادلہ سمجھ گئے بالباطل، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے، انہیں وہ جو لیڈر ہوتے ہیں انہیں سب پتہ ہوتا ہے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، وہ اس میں الجھانے کے لیے انہوں نے ایک نیریٹو دینا ہوتا ہے، ایک بیانیہ دینا ہوتا ہے، اس رسول کے پیغام کے مقابلے میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو بیانیہ ہے یہ ہے مجادلہ بالباطل، باطل طریقے سے جھوٹ پر مبنی اپنا ایک نیریٹو بلڈ کر کے لوگوں کو الو بنانے کے، کنفیوز کرنے کے لیے، انہیں حق اور باطل میں ملتبس کر دینے کے لیے یہ ہوتا ہے۔ اس کو قرآن مجید جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ مقابلہ انہوں نے پھر باطل طریقے سے کیا۔ تو الذین کفروا یجادلون الذین کفروا بالباطل، اب دیکھیے یہ باطل طریقے سے جھگڑا کیوں کیا؟ لیدخذوا بہ الحق، تاکہ ان دلائل کے ذریعے سے حق کو پیچھے دھکا دے دیں، ہٹا دیں، دبا دیں، اس پر غلبہ حاصل کر لیں، اس کے مقابلے میں اپنے نیریٹو کی فتح کروا لیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور جو اب یہ ہے، اس میں تھوڑا آپ کو جلال نظر آئے گا، غضب نظر آئے گا۔ انہوں نے پکڑا، انہوں نے بنایا میری آیات کو مذاق کا نشانہ۔ آپ نے کسی اپنے سیاسی مخالف کی بات کو اس طرح اڑا دیا، چلیں پھر بھی ہے تو ویسے بڑی بد اخلاقی کی بات کہ آپ ایک حق بات کو جانتے ہو، اس کا اقرار اس لیے نہ کریں کہ دوسرے کو فائدہ ہو جائے گا، بڑا گھٹیا کردار ہے یہ۔ لیکن یار چلو پھر بھی آپس میں کچھ چلے گا، وہ کیا کہتے ہیں، بازی بازی بارش بابا ہم بازی، اللہ کی آیات کے ساتھ یہ مذاق، تم نے اس کو تو نہیں جھٹلایا، پیغام تو میرا تھا،
میری آیات کے ساتھ اور میرے رسولوں کے ساتھ تم نے یہ ٹھٹھا لگایا ہے، یہ غیر سنجیدگی ظاہر کی ہے۔ اب یہ اس کے اندر سارا وہ جو جلال ہے اور جو غضب ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اب اس کو پھر نکال کے بیان کیا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو سمجھایا گیا ہو اس کے رب کی آیات سے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وہ پھر بھی پاسا مار گیا۔ پاسا مارنے کا طریقہ سمجھے، یعنی اس نے کوئی بہانہ بنایا، خوئے بدرہ بہانہ بسیار، کوئی دلیل گھڑی، کوئی مجادلہ بالباطل کا انداز اختیار کیا، سائیڈ پہ ہو گیا، قبول کرنے کی بجائے کنارے لگ گیا۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، بھول گیا اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے۔ یہ بڑی زبردست اپیل ہے، انسان کو اپنی کرتوتیں معلوم ہوں، وہ عاجز ہو جائے، وہ ہر وقت اللہ کے سامنے عاجز رہے کہ اللہ میں تو بہت گناہ گار بندہ ہوں۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ جب انسان اللہ کی کتاب یا اللہ کی آیات کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے تو پہلی جو غلط فہمی اس کے دماغ میں، یا یوں سمجھیے کہ اسے مسکنسیپشن جو اسے ہو جاتی ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ اس کو اپنی کمیاں، اپنی کمزوریاں، اپنی جو بھی آپ سمجھ لیں کہ اس کی لیمیٹیشنز ہیں وہ اسے یاد نہیں رہتی، وہ پھوں پھاں والا ہو جاتے ہیں، وہ اتھارٹی والا ہو جاتے ہیں۔ یہ اتھارٹی والے جو اپنی اتھارٹی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں نا، میں یہ کر دوں گا، وہاں سے ہٹ کروں گا جہاں سے تمہیں پتہ نہیں چلے گا، یہ فرعونی زبان بولنے والے یہ در حقیقت اللہ کی مار کی لپیٹ میں ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بڑا جناب دلیر بندہ ہے، بڑا بہادر ہے، یہ لب و لہجہ بہادروں کا نہیں ہے، یہ بڑے کمینے لوگوں کا لب و لہجہ ہے جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد سے مکمل طور پر غافل کر دیا ہوتا ہے، یہ ان کا لب و لہجہ ہے۔ وہ بھول گیا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، بے شک ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر پردہ۔ اب سمجھے، حقیقت شناس نہیں رہتے، اتنی بڑی حقیقت ان کے سامنے آئی، اس کو نہیں مانا، تو آئندہ چھوٹی چھوٹی حقیقتیں سمجھنے کے قابل بھی اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ، اچھا یہ اب سمجھ میں آ گئی نا یہ دل پر مہر کیوں ہوتی ہے۔ اللہ ظلم سے نہیں کرتا دل کے اوپر مہر، جب اللہ نے دل دیا اس لیے ہے کہ آپ ایک جو ہے آپ کو حق اور باطل کی سمجھ آئے، جب آپ کو حق کی سمجھ آ جائے تو آپ اس کے اوپر باطل لپیٹ دیں، تو اب آپ کے دل کا کیا کام ہے، پھر مہر ہی ہونی چاہیے نا اس کے اوپر۔ وہ تو جیسے گاڑیوں والے لیدر نکال کے پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں جی پرانے ہو گئے، ڈسکیں ختم ہو گئیں، تو بس یہ دل بھی خراب ہو گیا، اس پہ مہر ہی کرنی ہے نا، اب یہ کالا ہو گیا، بیکار دل ہے، اس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اس پہ مہر مارو، اب اس کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کے دل پر پردہ طاری کر دیا، اب حقیقت اسے جس طرح مرضی سمجھاؤ نہیں آئے گی۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اب وہ اس کا فقہ، اس کی سمجھ، یہ فقہ کی جو ہے نا فلانا بڑا فقیہ ہے، تو یہ قرآن مجید اس یعنی فقیہ عام طور پہ قانون دان، قرآن کی شریعت اور قرآن کے احکام کو جاننے والے کو فقیہ کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید فقیہ کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن کا فہم، حقیقت کا فہم، حقیقت شناس، یہ شے جو فقاہت ہے یہ سلب کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک سمجھ رہتی ہے وہ جو دنیا کی سمجھ ہے، جو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے، جس سمجھ کا تعلق یہ ہوتا ہے پیٹ پوجا کیسے کرنی ہے، نفس پرستی کیسے کرنی ہے، یہ عیاشیاں کیسے کرنی ہیں، دولت کیسے سمیٹنی ہے، یہ والی سمجھ رہتی ہے، بلکہ وہ والا ساری صلاحیتیں بھی اسی سمجھ میں سمٹ آتی ہیں، لیکن وہ والی سمجھ، حقیقت شناسی والی سمجھ، چیزوں کو صرف ان کا ظاہر نہ دیکھنا، ان کے باطن کو بھی پا لینا اور سمجھ لینا، وہ سمجھ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں کو اللہ تعالیٰ ثقیل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک محاورہ ہے قرآن مجید کا، جگہ جگہ آتا ہے کہ وہ کانوں کا بھاری ہو جانا، گرانی پیدا ہو جانا، یہ بہرے ہو جانے کے لیے محاورہ ہے۔ ویسے بھی جب آدمی کو سنائی کم دے رہا ہو تو ایسا لگتا ہے کہ کان بھاری ہو گئے، ویسے بھی کچھ لوگوں کے کانوں میں میل بھی آ جاتی ہے تو وہ بھاری تو ہوتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں نا جاؤ میل صاف کرواؤ، تو وہ میل صاف کروائیں تو کان پھر سے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ تو کانوں کا بھاری ہو جانا اور گرانی آ جانا کانوں میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سنائی ان کو نہیں دیتا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اب اگر تم انہیں پکارو ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا،
تو اب وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے. وہی مور ہو گئی تو اب کدھر ہدایت پائیں گے؟ تو دیکھیں میرے بارے میں کب فیصلہ ہوتا ہے دل پر مور ہو جائے، تو آپ کے بارے میں کب فیصلہ ہوتا ہے دل پہ مور ہو جائے، ہمیں نہیں پتا. ایک موٹا اصول یاد رکھیں کہ جب جو حق آپ کے سامنے آئے اس کو دل سے مانیں کہ یہ حق ہے. جس کو آپ کا دل مان لے یہ حق ہے اس کو منہ سے بولیں، گونگے شیطان نہ بنیں. تب اللہ آپ کو اور ہدایت دیتا رہے گا اور حقیقتیں آپ پہ کھولتا رہے گا. جیسے پیاز کا چھلکا اتارے نا تو اندر ایک اور چھلکا ہے، وہ اتاریں تو اندر ایک اور چھلکا ہے. آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقت شناس بنائے، حقائق آپ پر منکشف کرے. جو حقائق آپ پر منکشف ہیں ان کو بولنے میں مصلحت سے کام کبھی نہ لیں. کسی فرعون کسی قارون سے ڈریں نہ، وہ بات کہیں. کسی چودھری صاحب سے نہ ڈریں، اور کسی اماں جی ابا جی سے بھی نہ ڈریں، اور کسی جو برادری سے بھی نہ ڈریں، بلکہ اپنی ذات کی بھی پرواہ نہ کریں. جو حق ہے وہ سچ ہے وہ کہیں. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور کشف عطا فرمائے گا. اور حق یہ سلوک ہے قرآن کا. ایک وہ ہے کہ چلے کرو وظیفے کرو تو پھر کوئی چیز کھلے گی، اور پائجی نہیں کھلے گی. کھلے گی حق شناسی سے. جو حق آپ کو معلوم ہے وہ حق کہو، اللہ اور حقائق آپ پر کھولتے چلے، ہدایت کے مزید دروازے کھولے گا. وہ حق اگر دباؤ گے، جسے حدیث میں کہا گونگے شیطان بنو گے، یعنی معلوم ہے حق لیکن چپ ہو گئے نہیں بولے، تو اب یہ ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ مہر کر دے گا. اب حق سمجھ ہی نہیں آئے گا، اب وہ توفیق ہی سلب ہو جائے گی. اس کو قرآن مجید میں کہیں کہا گیا ختم قلوب، یعنی دلوں پر مہر ہو جانا. کہیں پہ کہا گیا کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اللہ یہ جو یہاں جسے کہا گیا نا پردہ، وہاں کہا گیا اللہ خود حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان. اب کیسے اسے سمجھ آئے گی؟ سمجھ آنے ہی نہیں دیتا. پھر اچھا جی، پھر اب اگلی بات سنیے. اب وہی بات ہے، ایک آدمی کے بارے میں ہو سکتا ہے میرا تاثر یہ ہو کہ اس کے دل پر مہر ہو گئی ہے. اب مجھے سمجھایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بڑا غفور، بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے. کیا پتہ اس کو بھی کہیں توفیق ہو جائے کسی مرحلے پہ جا کے وہ پردہ اللہ کھول دے. ایک معنی یہ ہے. دوسرا جو اصل جس سیاق و سباق میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اور رسول بھیجے حق شناسی کے لیے. حق سامنے آیا، ہم نے قبول نہیں کیا، اس کے بعد جینے کا مقصد کیا رہا؟ اب تو اس کو ختم کر دینا چاہیے نا. پھر وہی بات وہیں پہ جہاں پہ پہلے بات آئی تھی وہیں پہ بات یہاں پہ پہنچی. اس کا جواب دیا. ابھی اللہ نہیں مارنا چاہتا، وہ رحمت والا ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، ٹھیک ہے، وَالرَّحْمَةُ، وہ رحمت والا ہے. اس نے نہیں مارا، ابھی زندہ رکھا ہے. اس کے پیچھے حکمتیں اس کی کیا ہیں وہ تمہیں نہیں معلوم، وہ جانتا ہے. اور بعض جگہوں پہ وہ بیان ہوئے ہیں. یہ جو اہل ایمان ہیں ان کے جوہر کیسے نکھریں گے، ان کی صلاحیتیں کیسے نشو و نما پائیں گی؟ کوئی مخالفین ہوں گے، کوئی ظلم زیادتی کریں گے، اس سے ان کے جوہر نکھریں گے. وہ جو کہا نا تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے وہ کعب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ باد مخالف چلانے والے کوئی کردار بھی تو معاشرے میں ہونے چاہیے. ان کی مخالفت ہی تو تمہیں اونچا اڑائے گی. تو اس لیے اللہ نے ابھی انہیں زندہ رکھا ہوا ہے، ابھی مارے گا نہیں. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اس کا حوصلہ ہے. ہمارے پاس اتنا اختیار ہو جتنا کہ اللہ کے پاس ہے، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو ہم تو اشر نشر پھیر دیں. وہ کوئی بزرگ تھے میرے پاس آئے ہوئے تھے، بیچارے مظلوم ہی ہیں لیکن بہت لوگوں نے ان سے زیادتی کی ہوئی ہے. تو وہ ایک بندے کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ ایسا ویسا اگر ہو جائے. تو میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اختیار تھوڑا دیا ہے. نہیں تو آپ سوچیں کہ اگر آپ کے پاس نواز شریف، عمران خان جتنی طاقت آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اب ان کو شاباش دیں کہ اتنی طاقت رکھ کے بھی اتنا نہیں کرتے جتنا آپ کے دل میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال جس کے پاس اتنی طاقت ہو تو اس کا حساب اس حساب سے ہے نا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اب اس میں اصل میں سمجھنے کی بات، اللہ کا تعامل دیکھیں کہ وہ کیا سے کیا نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ اس نے موقع دیا ہوا ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا. اب وہ بات کھولی، تم چاہتے ہو نا جلدی ان کا حساب ہو جائے. اگر وہ اپنا طریقہ یہ رکھ لے کہ وہ ان کا مواخذہ پکڑ کرنا شروع کر دے ان کی کمائی پر، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، ان پر عجلت میں لے آئے عذاب، فوراً ان پر عذاب آ جائے. اور بعض جگہوں پہ یہ کہا کہ اللہ کا طریقہ ہی اگر یہ ہو کہ جو ہی کسی نے غلطی کی فوراً پکڑ، تو پھر بچے ہی کوئی نہ. غلطی کس سے نہیں ہوتی،
غلطی تو سب سے ہوتی ہے. تو لعجل لہم العذاب، تو ان پر عذاب جو ہے فوری بھیج دے. بل لہم موعد، نہیں فوری نہیں بھیجے گا، ان کا وعدہ ہے مقرر، ان کا وعدہ مقرر ہے. اچھا یہی میرا وعدہ بھی ہے نا، موت کا ایک وقت مقرر کیا ہے. میں نے آج گمراہی کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ نے مجھے میری موت تک مہلت تو دینی ہے. اسی طرح قوموں کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. اوکے گو، اس جگہ تک تو پہنچو جو تمہارے وقت مقرر ہے. بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، تو جب وہ وعدے کا وقت آئے گا تو اس سے کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے. ابھی تو ہم نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ وعدے کا وقت آئے گا، کوئی امریکہ، کوئی چائنا، کوئی دوست، کوئی کچھ کام نہیں آ سکے گا، کوئی ساتھ نہیں دے گا. جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا. اور یہ جو ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ جب وہ وعدہ آئے گا تو ان کو ملیا میٹ کر دیں گے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ بستیاں ہیں جو ہم نے ہلاک کر ڈالیں جب انہوں نے ظلم کیا. یہ جتنے بستیوں کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے یہ ان کے آس پاس ہی تھی نا. یہ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ جو آج کل یہ الرب الخالی ہے، جو ریتیلا علاقہ یمن کے ساتھ، یہ جو سارا نچلا جو جنوب کی طرف یہ اس کا سعودی عرب کا، تو یہ جہاں جا کے وہ اپنے جو ہم تو مسنگ پرسن کرتے ہیں، وہ جا کے ادھر ہیلی کاپٹر سے پھینک آتے ہیں ریت میں، وہاں سے بندہ واپس ہی نہیں آتا. وہ ریت کا سمندر ہے جس میں بندہ ڈوب جاتا ہے. تو یہ سارا علاقہ جو ہے یہ قوم عاد کا علاقہ تھا. یہ بحیرہ احمر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نا نیچے کی وہی جنوب کے ساتھ جو ہے یہ قوم سمود کا علاقہ ہے. اوپر چلے جائیں تو یہ قوم شعیب کا علاقہ ہے. اس سے ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ فلسطین کی طرف جائیں تو بحیرہ مردار کے ساتھ تو یہ علاقہ ہے جو سدوم اور عمورہ کی بستیاں، قوم لوط کا علاقہ ہے. تو یہ سب ان کے چاروں طرف کی بستیاں ہیں جن کا ذکر ہے. تو تلک القریٰ، یہ بستیاں دیکھو، یہ ہجر کو دیکھو، یہ جو ہے وہ سمود اور یہ قوم سمود کا علاقہ، اور یہ عاد کا علاقہ، اور یہ قوم لوط کا علاقہ، اور یہ سارا دیکھو ان کا کیا انجام ہوا. لما ظلموا، جب تلک القریٰ اہلکناہم، ان کو ہم نے ہلاک کیا ہے. لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا. اب ظلم کیا ہے؟ اوپر آ گیا. بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کا پیغام آیا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا. سمجھنے کے بعد اس کا مقابلہ کیا مجادلہ بالباطل. یہ ظلم ہے، اس ظلم پر ہم نے ہلاک کر دیا، لیکن وقت مقررہ پر، اس سے پہلے نہیں، موقع دیے رکھا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان کے جو ہلاک ہونے کی جگہ تھی وہی ان کے وعدے کی جگہ تھی. ایسا نہیں ہوا کہ کہیں راہ چلتے مر گئے، اور ایسا نہیں ہوا کہ کہیں وقت سے پہلے مر گئے. نہ، جس جگہ مرے ہیں وہی ان کے وعدے کی جگہ تھی، اسی جگہ انہیں مرنا تھا، اسی وقت مرنا تھا. نہ وقت کے اعتبار سے آگے پیچھے ہو سکتے تھے، نہ مکان کے اعتبار سے آگے پیچھے ہو سکتے تھے. اسی جگہ اسی وقت اپنے انجام کو پہنچے جو ان کے لیے مقرر تھا. تو یہ ہمارے سامنے یہ 8واں رکوع تھا، اس کی جو مضمون ہے وہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام دنیا والوں کے لیے حق پیغام، سچ پیغام، صحیح پیغام بھیجتا ہے. اس کو ہر طریقے سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کو سمجھاتا ہے. اور جب سمجھنے کے بعد انسان پلٹ کر اس بات کو رد کرنے کے در پہ ہوتا ہے اپنے مجادلہ بالباطل کے ذریعے سے، اب اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا. اللہ اس سے حق کو سمجھنے کی توفیق سلب کر لیتا ہے. پھر وہ زندہ ہوتا ہے کسی اور کی آزمائش کے لیے. اب اس کی اپنی زندگی کا مقصد ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے انجام سے دوچار ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو حق ہمارے سمجھ میں آئے ہم اس کے قبول کرنے والے بن جائیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.